تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود السلام صفحات 13 پر فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ماہ ربیع الاخر کی آج چھٹی شب ہے، چاند رات سے مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، خیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو باب الاسلام پاکستان، پاک قائمی کابینہ نیز پاک حجویری کابینہ مغل پورا مرکز الاولیاء کے ناظرین، ہمیشہ اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی مذاکرے میں مثلا یہ نیت کریں کہ اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اگر کسی کا دھکا لگ گیا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب کی صدا سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا تاکہ جس نے صلو علی الحبیب کا اس کی بھی دل جوئی ہو اور در و دیوار بھی گواہ ہوں۔ کہا لگانے سے، زور سے ہنسنے سے بچوں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا، موبائل فون استعمال نہیں کروں گا، نہ مووی بناؤں گا، نہ کسی کا پیغام سنوں گا، نہ پیغام کروں گا، نہ فون کروں گا، نہ ریسیو کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے نیت کروائی کہ قہقہ لگانے سے بچوں گا، تو جو مسجد میں اگر وہ یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم ہنسنے سے بھی بچوں گا؟ ہنسنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز نکلے کہ خود اپنے کانوں تک پہنچ سکے۔ اب وہ بہرا ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، لیکن اس نے اس انداز میں ہنسا ہے کہ پہنچ جاتی، ورنہ کان تک تو یہ ہنسنا ہے۔ حدیث پاک میں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہنسنے کے مقابلے میں قہقہ جو ہے یہ
مسجد کے باہر بھی نہ لگائے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا یعنی زور سے ہنسنے والا عمل نہیں کیا کہ دوسرے کو آواز جائے، اتنی آواز سے ہنسنا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہے التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان، تبسم یعنی مسکرانا اللہ کی طرف سے، اور قہقہہ لگانا یہ شیطان کی طرف سے، کھا ہا ہا کر کے جو ہنستے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے۔ کوئی مولانا کو آپ دیکھیں، مسجد کے امام کو دیکھیں کہ زور سے ہنستا تو اس کے خلاف مت ہو جانا کہ صاحب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، بس بچنا چاہیے کہ یہ سنت نہیں ہے، سرکار نے ایسا نہیں کیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ آیا ہے کہ ایک حلقے کی اسلامی بہن اجتماعات اور دیگر مدنی کاموں کے لیے دوسرے علاقوں میں جا سکتی ہیں؟ اس میں وہ قاعدہ ہے نا کہ اپنے حلقے کی جو ذمہ دار ہے اس کی، اور جس حلقے میں جا رہی ہے اس کی ذمہ دار، دونوں ذمہ داروں کی اجازت سے جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی تعالی محمد۔ علی محمد۔ دوستی کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ہمارا دوست کیسا ہو، ہم اپنے دوست کے ساتھ کیسے ہوں اور دوستی کیسی ہو؟ اللہ اس کی ہم نشینی اختیار کرے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کی باتوں سے آخرت کی بہتریاں نصیب ہوں، خوف خدا، عشق مصطفیٰ اجاگر ہو دل میں جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دینی کاموں میں جو مدد کرتا ہو اور آخرت بہتر بنتی ہو جس کی صحبت میں، ایسا دوست ہو، اور اس میں بھی نیت یہ ہو کہ میں نے یہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ لیکن آج کل ایسے دوست ملنا دشوار اور اس مقصد کے لیے دوستی کرنا دشوار۔ آج کل تو محض دنیا داری کا دور ہے، جو زیادہ بولتا ہو، مذاق مسخری کرتا ہو تو وہ دوست اچھا لگتا ہے، اس سے دوستی ہو جاتی ہے، یا اپنے اوپر خرچہ کرتا ہے، پیسے والا خرچہ کرتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے، یا قبول صورت ہے تو معاذ اللہ پھر وہ امرت ہے تو اس سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بدنگاہی کے گناہوں کے سلسلے چلتے ہیں، بعض اوقات نہ ہونے کا بھی ہو جاتا ہوگا، بلکہ ایسے کیس ہیں ہو جاتے ہیں نہ ہونے کے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ذاتی مقاصد کے لیے آج کل دوستیاں کی جاتی ہیں، اللہ کی رضا پیش نظر عام طور پہ نہیں ہوتی۔ کوئی ہوتی ہو تم کسی کی تو وہ اس سے مستثنا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، عام طور پہ نہیں ہوتا ایسا، بلکہ دوستی کی وجہ سے وہ دین کے کاموں میں نقصان پہنچتا ہے۔ ایک بار ہمارے پاس کچھ عیسائی بھائی تھے، دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کرتا ہوں، تو دو کی پکی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک بار ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میرا دوست جو ہے نا یہ داڑھی منڈوا دے گا، دونوں نے داڑھی رکھی تھی، اگر یار اس نے داڑھی منڈوا دی نا پھر میرا داڑھی رکھنا ناممکن ہے۔ اور دوستی بہت گھاٹی تھی ان کی، بہت گہری دوستی تھی۔ تو واقعی بدقسمتی سے اس دوست نے داڑھی منڈوا دی تو اس بھائی نے بھی داڑھی منڈوا دی۔ یہ میرے ساتھ کا دیکھا واقعہ ہے۔ تو یہ دوستی اب ظاہر ہے آپ سمجھدار ہیں۔ اسی طرح وہ دوستوں کی بیٹھکوں میں کیا ہوتا ہے، وہ تیسرے کی غیبت اور بدگمانیاں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے برے دوست سے تو اکیلا عافیت میں دین کا کام بھی کر سکتا ہے، کوئی درود و سلام بھی پڑھ سکتا ہے، ورد و وظائف بھی کر سکتا ہے، ورنہ کہ نماز کے لیے بھی دوست آتے ہیں نا تو یہ اس کا دل نہیں لگے گا۔ ایک جلدی پڑھتا ہے، کچھ دوسرا دیر میں پڑھتا ہے، تو جو جلدی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر گیا نا اب اس کو بھی اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اگر یہ وہ رکتا تو یہ فاتحہ ثانی میں بھی رکتا، دوسرے فاتحہ میں امام کے ساتھ پڑھ لیتا، یہ چونکہ وہ چلا گیا
تو یہ بھی بھاگ بھاگ کے اس کے لیے چلا جائے گا. اور اگر یہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ تسبیح فاطمہ بھی پڑھے گا, آیت الکرسی بھی پڑھے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن دوست کی وجہ سے یہ سب قربانیاں دے دے گا اور چلا جائے گا اس کے بعد, اور یہ دونوں گپے ماریں گے. آپ دوستی کے بارے میں جو ارشاد فرما رہے ہیں, عموماً ہوتا یہ ہے کہ دوست اس کو بنایا جاتا ہے جس سے میری ذہنی ہم آہنگی ہو, میرا اس سے مزاج ملتا ہو, طبیعت جب ملتی ہے تو اس سے دوستی ہوتی ہے. ورنہ بہت ساروں کے ساتھ آدمی آفس میں, کلاس میں, درجے میں, محلے میں ملتے جلتے ہیں, ہر ایک سے دوستی نہیں ہوتی. تو آپ کو نہیں لگتا بابا کہ آدمی دوست جب بناتا ہے تو اپنی سوچ کے مطابق بناتا ہے, یعنی جو اس کی سوچ جیسی ہے ویسا وہ دوست ڈھونڈ لیتا ہے؟ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ تو ہے, مطلب کل شیء یرجع الی اصلہ, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. لیکن بعض اوقات یہ کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تب بھی دوستیاں ہو جاتی ہیں, پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. اعتدال ہونا چاہیے, وہ حدیث پاک ہے نا کہ وقفے وقفے سے ملو. زد غبن تزدد حبن، یعنی کبھی کبھی ملو محبت بڑھے گی. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, اپنے دوست سے دوستی میں میانہ روی رکھو, اعتدال. ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے, اور دشمن سے دشمنی کم رکھو, ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے. جو زیادہ ٹائٹ جوڑیاں ہوتی ہیں نا دوستی, ہم جوڑی بولتے ہیں اس کو, یہ جوڑیاں میں سے دنیا میں بھی بعضوں کا دکھی ہو جاتی ہیں, دکھی ہوتے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا ہے کہ بعض لوگ خامہ کا ان کے جیلیس ہو جاتے ہیں بیچارے, ان کی وجہ سے گناہ میں پڑتے ہیں, حسد کرتے ہیں, خار کھاتے ہیں, کاٹ کرتے ہیں, ان کی مخالفت کرتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے, مخالفت اور خار بازی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی غلط ہے. دونوں نے اگر کسی نے دوستی کر لی آپس میں اور اس پہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, ظاہری طور پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو جدا کرنا آپ پر واجب ہو گیا ہو, تو پھر قفل مدینہ لگا رہے گا. ٹھیک ہے, آپ پیچھے سے بولیں گے تو غیبتیں اور تہمتیں اور بدگمانیاں, کہ وہ گناہ نہیں کر رہے, گناہ آپ کر رہے ہیں, اور برا برا ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو ایسا بھی نہ ہو. تو ان کو بھی چاہیے دو دوستوں کو کہ یار ایسی دوستی کائے کو رکھتے ہو جو آپ کی وجہ سے بندگان خدا گناہوں میں پڑتے ہیں. دوسروں کو بھی لفٹ دیا کرو, دوسروں سے بھی ملا کرو, تاکہ کسی کو خواہ مخواہ مطلب آپ کے بارے میں کوئی جیسی باتیں نہ سوچیں الٹی سیدھی. تو ہمارے یہاں ایسی دوستی کرتے ہیں, ایک طرح کے کپڑے سلوائیں گے, ایک رنگ کے, جب بھی بیٹھیں گے تو ایک پلیٹ میں کھائیں گے, اجتماع میں بیٹھیں گے تو ایک ساتھ بیٹھیں گے جڑ کے, اور جب سب جا رہے ہیں مل گئے تو یہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یہ چل رہے ہیں. تو سواری میں بیٹھیں گے تو بھاگ کے ایک دوسرے کا برابر اور بیٹھیں گے. تو اب یہ فالتو اور فارغ لوگوں کا کام ہے, ان کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے, اس کو فرصت تھوڑی ہوتی ہے ایسے دوستیاں نبھانے کی. تو دوست وہ ہو کہ جو اللہ کے لیے ہم کو اللہ کی یاد دلائے, ہماری آخرت پر مددگار ہو. ایسا دوست تو بہت برا دوست ہے جو ہماری آخرت کے نقصان کا باعث ہوتا ہے, اور غیبتوں اور چغلیوں میں ہم کو مبتلا کرتا ہے. کہ آدمی دو ہوتے ہیں تو گناہ کرنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں, اکیلا ہوتا ہے تو کس کے سامنے غیبت کرے گا, کس کی چغلی کھائے گا. تو یوں اکیلے میں عافیت ہے. اور مالدار کی دوستی تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ بدگمانی کا دروازہ کھول دے گا, یار پیسے والا ہے, اسے گھسا پڑتا ہے, اس میں خرچہ کرتا ہے, جب بھی کھاتے پیتے نہیں بڑھ کے جیب سے نکال کے بل پیمنٹ کر دیتا ہے. کیونکہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, یہ تھڑے پہ جا کر ہوٹل میں پیسے چکانا ہے, یہ سب سے کٹھن منزل ہے. اور یہ اپنا دوست یہ اچھا مل گیا اپنے کو, یا یہ بیوقوف ہے اپنے ہتھے چڑھی ہے, خرچہ کرتا رہتا ہے. جب دیکھو گاڑی لے کے آ جاتا ہے, اور پیٹرول بھی اس کا, گاڑی بھی اس کے, ڈرائیور بھی یہی, اور اپنے کو لے جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے, گھماتا رہتا ہے. تو ان مقاصد کے لیے دوستیاں ظاہر مذموم دوستیاں اچھی نہیں ہیں. اور ہر دل عزیز بننے کے لیے سمجھدار بننا بھی پڑے گا. ہر دل عزیز اسی صورت میں بنیں گے کہ آپ کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ جائیں گے, آپ سب کے بنے, تاکہ آپ دین کا کام زیادہ کر سکیں. اس میں مدنی التجا یہ ہے کہ اس میں بعضوں کی یہ سوچ سامنے آتی ہے کہ یار اب اپنے کو نہیں پڑی کسی کی, کوئی ہمارے بارے میں کیا مطلب وہ رہتے لوگوں میں, مگر لوگوں کی
نہ نظروں کی پرواہ ہے، نہ ان کے اپنے بارے میں بات کہے کی کوئی پرواہ ہے، وہ اس کو اپنے مطلب کچھ شان سمجھتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے بھائی لوگوں والا، لوگوں کو کام ہی کیا باتیں کرتے رہنا، ہمیں لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نہیں پر. تو یہ لوگوں میں رہ کر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا اور ایسے افعال میں مبتلا رہنا جو کہ جس کی مذمت کی جا سکتی ہے فطرت، ایک فطری تقاضے کے تحت. تو ایسوں کو سمجھائیں کہ جو بولتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سنورتے وقت، آتے جاتے وقت، اترتے چڑھتے وقت، مختلف اوقات میں جب اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ یار ہمارے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو ہوتا ہے نفس مشورہ دیتا ہے، اپنے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے یار، اپنی محبت ہے، دوستی ہے. ایک بار جامعۃ المدینہ میں 2 کی دوستی تھی، ان کی جو جوڑی کے چرچے تھے نا، ایسے چرچے تھے کہ جس کی انتہا نہیں، اور یہ دونوں ایسے مظلوم ہوئے تھے بیچارے. خیر میں نے تو ظاہر ہے کہ میں تو مظلوموں کا حامی ہوں، تو کسی نے آ کر بولا یوں اور یوں اور یوں، تو وہ تھے اہل علم بیچارے، وہ بھی آ گئے تھے جھٹکے میں. تو میں نے یہ بتاؤ کہ شریک گرفت کیا ہوتی ہے؟ تم جو یہ بول رہے ہو ان دونوں کی دوستی پر آپ کیا حکم کیا لگائیں گے یار؟ آپ اہل علم تھے، سمجھ گئے. پھر آواز نہیں آئی. یہ تو ان کی جوڑی کا تو ایک مطلب وہ ہے کہ چرچا تھا ایک دور میں، جامعۃ المدینہ کے تھے، اب تو بیچارے کبھی کے مدنی بن چکے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا دونوں میں؟ آخر کار بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی، لڑائی ہو گئی. اب ایسے جدا ہوئے ہیں کہ یوں ایسے محاورہ ہے جیسے مبالغہ یا محاورہ کہ دونوں کو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہوگی. بالکل ایسے جدا ہو گئے ہیں دونوں. دعوت اسلامی کے مبلغ، یہ بھی کہہ دوں دعوت اسلامی سے دوستی نہیں ٹوٹی، آپس کی دوستی بیچاروں کی ٹوٹ گئی. جو ٹوٹ جائے کسی اور وجہ سے وہ الگ بات ہے، جس میں ناراضیاں ہو گئی بیچاروں کی، خلاص فنا ہو گئے بیچارے. تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ یار کیوں مطلب ہم ایسے دوستیاں کریں کہ بعد میں یہ ٹوٹ جائیں تب بھی صدمے، اور اس کا انتظار کرتے ہوئے صدمے. ہم کو تو دل لگانا ہے تو مدینے والے سے دل لگانا ہے ہے نا، اور ان سے کبھی بس رشتہ نہ چھوٹے. جب دامن اقدس سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. سبحان اللہ. اس میں باپا ایک مدنی پھول اگر آپ کی اجازت عرض کر دوں، اگر کسی کا آپس میں رہنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، کہتے ہیں کہ اب ایک ساتھ سفر نہیں ہو سکتا آگے کا، تو کہتے ہیں کسی خوشگوار موڑ پر آ کر جدا ہو جاؤ، یعنی ایک اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ. جب نہیں رہتا ہے ساتھ تو پھر دشمن بن کے جدا ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ تاکہ تمہاری زندگی بھی مدینہ مدینہ، اس کی زندگی ہو سکتا ہے مدینہ مدینہ ہو. لڑ کر جدا ہونے کے بجائے اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ. ماشاءاللہ. یہ لو میرج والے بھی ہاں میرے پاس کیسا ہے، لو میرج کرتے ہیں، سب سے بگاڑ گئے، پھر کورٹ میں جا کے وہ کھلا مانگتی ہے، وہ جھگڑے کرتے ہیں. ایسے تو کیسا ہے میرے پاس، نبھتی نہیں ہے. مطلب تو ماں باپ کی رضا مندی سے نکاح کرے اور نیک سیرت دیکھ کر نکاح کرے، ہے نا، یہ رشتے جمیں گے. باقی تو بس ایسا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. واہ واہ، میرے کو بھی تحفے میں آیا ہے امام کے فضائل، اللہ اس کو جزائے خیر دے. میرے دل میں 111.1% خوشی داخل ہوئی کتاب دیکھ کر، یوں سمجھ لو مزہ آیا مجھے الحمدللہ. یہ امامہ تو بولتے ہیں نا ہمارا انتخابی نشان امامہ.
انتخابی نشان کی اپنے یوں تعویل کر لیتے ہیں بیٹا بیٹا کہ جو سبز امامے والا ہوتا ہے نا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تو یا غوث کہنے والا ہے، سبحان اللہ. یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے. مدنی نشان، یہ ہمارا مدنی نشان ہے. سبحان اللہ، یہ اتنی سونی سونی کتاب ہے یار. المدینہ العلمیہ والے یار جب سے آئے نا ہم لوگ یتیم نہیں رہے کتابوں کے تعلق سے. 517 صفحات پر بہت کچھ، یعنی یہ سب پھر فہرستیں اور سب ملا کر فہرست وغیرہ نکال کر صفحے 479 479. تو یہ کتاب تو یار جلدی جلدی کون خریدے گا لبیک. یار امامہ تو دیکھو نا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے اور دعوت اسلامی کا مدنی نشان ہے. سبحان اللہ. ہماری پہچان ہے سبز امامہ. بلکہ فی زمانہ سچی بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، پہلے سنت کی پہچان اب سبز امامہ ہے. الحمدللہ. خیر جو دوسرے رنگ پہنتے ہیں محترم ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ ان کو بھی سمجھ آتی ہوگی کہ سفید امامہ پہنا ہے پتہ نہیں کون ہے، سبز امامہ پہنا ہے پتہ چل جائے گا کون ہے. مدنی پہچان سنیوں کی سبز امامہ. ایک ایک کون خریدے گا؟ سبحان اللہ. اور کب تک پڑھ لیں گے؟ خالی رکھنے کے لیے نہیں لینا ہے، پڑھنا بھی ہے تاکہ آپ کا امامہ اور جم جائے سر پہ. فضائل ملیں گے تو اور جم جائے گا نا، ورنہ اتر سکتا ہے نا، جم جائے، اور نہیں ہے تو سر پر سج جائے. انشاءاللہ. تو ایک ایک سب نے لینی ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے. یا اللہ جو جلدی جلدی پڑھ لے اس کو امامہ پاک والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلدی جلدی مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے. مدینۃ الاولیاء باپا ملتان شریف میں اجتماع میں جب جاتے تھے تو وہاں سے سوغات لے کر آتے تھے، حلوہ لے کر آتے تھے. تو یہ پنجاب والے آئے ہوئے ہیں، یہاں کی سوغات سمجھ کر لے جائیں اس کو. یہ حلوے ڈھونڈتے ہوں گے یار. یہ اچھی آپ نے ماشاءاللہ توجہ دلائی کہ یار یہ لے جاؤ سوغات میں یار. ماشاءاللہ. ایک اپنے لیے لے لیں، ایک کسی اسلامی بھائی کے لیے لے لیں تحفے میں دینے کے لیے. جو سب سے آپ کا پیارا دوست تو وہ نہیں، ابھی تو وہ دوستی کے بارے میں بہت کچھ سنا. اب میں بولوں گا سب سے کمزور تو وہ سننا تو بولے گا اچھا میں تیرا کمزور دوست ہوں. اپنی مسجد کے امام صاحب کو یا جس کو بھی چلو تحفہ دے دینا ایک. اور اگر 11ویں شریف کی نسبت سے 11 بانٹو گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی ایک اسلامی بھائی کہ بیٹھے جتنا ہیں. شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. سردار آباد کے ایک اسلامی بھائی نے اپنی نیت لکھ کر بھیجی ہے کہ 63 کتابیں، تو یہ انشاءاللہ انہوں نے نیت کی ہے یہ خریدیں گے. کاش 111 ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی. امید ہے سن لیا ہوگا انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی کی 220 کی نیت آئی ہے. سر پہ امامہ سجا رہے گا، سر پہ امامہ سجا رہے گا، سر پہ امامہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، صلو علی الحبیب. لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو، لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو، لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو، امامہ ہو سر پر سجایا الہی، امامہ ہو سر پر سجایا الہی، امامہ ہو سر پر سجایا. سبھی رخ پہ ایک مشت داڑھی سجائے بنے
आशिक मुस्तफा या इलाही बने आशिक मुस्तफा या इलाही। आमीन। पापा आ गई है नीयत, 111 किताबों की इन्होंने नीयत कर ली है, मरहबा। इनको दुआओं से नवाज दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाकल्लाह गोश्त पाक की बरकतों से इनके घराने को माला माल करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस्लामी बहनें भी इमामे के फ़ज़ाइल पढ़ें तो क्या वो भी दुआए मदीना में शामिल हैं या इनके लिए किसी और किताब का इरशाद फरमा दें? इसमें इनके काम की बातें होंगी। इसमें एक काम तो इनका ये बनेगा, पढ़ना चाहें तो इमामे के फ़ज़ाइल से इनको हसरत होगी कि ये इमामे के फ़ज़ाइल हमको कैसे हासिल हो, और जो इनको इसका सदमा होगा, हसरत होगी कि इनको इमामा पहनना जायज़ नहीं है, मर्द की मुशाबत है। तो हो सकता है ये हसरत एक सुन्नत की मोहब्बत में इनको हो तो इसका भी सवाब मिले इनको। दूसरा फायदा ये होगा कि अपने बच्चों को पहनाने का ज़हन बनेगा, जज्बा पैदा होगा। नेकी पर रहनुमाई करने वाला भी नेकी करने वाले की तरह है। तो यूं इस्लामी बहन को भी सवाब मिलेगा ना कि बेटे की रहनुमाई करेंगी, बच्चों के अब्बू की रहनुमाई करेंगी। भले वो नहीं मानते अब्बू बच्चे के, कभी तो मान जाएंगे। अपने अब्बू पर इनफरादी कोशिश, भाइयों पर इनफरादी कोशिश, ने महारिम पर इनफरादी कोशिश करने के लिए मवादात में आएगा। और बेशक 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 इसमें बहुत सारी हदीसें आपको मिलेंगी जो दोनों के लिए मुफीद होंगी, इस्लामी भाइयों के लिए भी, इस्लामी बहनों के लिए भी। ज़िम्नन जो मदनी फूल होते हैं वो दोनों के काम के कई बार होते हैं। तो इनका भी पढ़ना जो इस्लामी बहनों का ये खाली नहीं है। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे तो सवाब तो कहीं नहीं गया। इल्म दीन हासिल करने के फज़ाइल मिलेंगे, अच्छी अच्छी नीयतों से इनको भी पढ़ ही लेना चाहिए। मगर इनके लिए अगर पर्दे के बारे में सवाल जवाब नहीं पढ़ी तो पहले वो पढ़ ले, इनके लिए ज्यादा वो मुफीद है। और पर्दे के बारे में सवाल जवाब ये दोनों के लिए मुफीद है, मर्दों के लिए मुफीद है, इस्लामी भाइयों के लिए भी बहुत सारा इसमें मवाद है, बहुत सारा। मतलब कि जब तक इनको पर्दे के अहकाम नहीं पता चलेंगे ये औरतों से बचेंगे कैसे। तो घुस जाते हैं औरतों में, गुनाहों की परवाह किए बगैर गुनाहों के दलदल में कूद जाते हैं। ये पढ़ेंगे तो इनका अपना ज़हन बनेगा कि यार अब औरतें पर्दा नहीं करती तो हम तो इनसे बचे हैं यार। ये थोड़ी है कि वो बेपर्दा औरत जा रही है तो अब इसने क्यों पर्दा उठाया, मैं तो देखूं इसको। तुम आंखों पे पर्दा डालो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पापा एक मंजर देखे तो सही है, मरकज़ुल औलिया वालों की जो तैयारी है और खैरपुर नाथन शाह वालों का थोड़ा यूं माशाअल्लाह ये आ जाए मैदान में, ये मस्जिद बरो तहरीक में सब के सब मदीना मदीना हो जाए। जरा दिखाइए ये गालिबन मरकज़ुल औलिया लाहौर मुगल पूरा कल भी मरकज़ुल औलिया का कोई इलाका था यहाँ। आज ये देखिए आप माशाअल्लाह आशिकाने रसूल एक अच्छी तादाद में जमा है और इनका एक बड़ा खूबसूरत मंजर भी ये दिखा रहे हैं माशाअल्लाह। मरकजुल औलिया की 13 काबीनात यानी ये हजवेरी की हैं, तो कल एक काबीना थी, आज दूसरी है और कल तीसरी होगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इस तरह ये पूरा मरकजुल औलिया नहीं है, ये तकसीम कारी के साथ यानी इसमें ये लगता है कि लाखों तक शायद इनका पहुंच जाए, इस तरह बदल बदल के काबीनात। वाह वाह। इसी तरह माशाअल्लाह हमारे साथ खैरपुर नाथन शाह जिला दादू बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान के भी आशिकान रसूल माशाअल्लाह ये जमा है। माशाअल्लाह इनकी तादाद भी इनके शहर के एतबार से अच्छी है। शायद ये भी इनका तारीखी ही इज्तिमा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर अख्तर अत्तारी नॉर्वे के शहर लश्कू से अर्ज कर रहा हूँ। सवाल ये है कि 27 दिन कारोबार और 3 दिन मदनी काफिला, इस पे अमल करना दुश्वार है, आप रहनुमाई फरमा दें और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ फरमाएं और मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं दावत इस्लामी का अच्छा सा मुबल्लिग बन जाऊं। 27 दिन काम और 3 दिन मदनी काफिला दुश्वार है। फिर तो एक कब्र में जाकर पता चलेगा कि मुफीद क्या था।
27 दिन मदनी काफिला और 3 दिन दुनिया का काम मुफीद था, या सिर्फ 3 दिन मदनी काफिला और 27 दिन दुनिया का काम मुफीद था? वैसे ही वो इतवार की आमतौर पर छुट्टी होती है हमारे यहाँ, तो 4 दिन तो यूं छुट्टी हुई, फिर छुट्टियां मिलती रहती हैं कई, तो यूं भी तो आदमी छुट्टियां करता है और वो तनख्वाह जारी रहती है। लेकिन जो डेली वेजिस पर काम करते हैं और वो जब छुट्टी करते हैं तो उनको कौन सी तनख्वाह मिलती है? तो ये कि अल्लाह के लिए वक्त निकालना पड़ता है, और जो काम जितना दुश्वार होगा उतना आखिरत में क़यामत के रोज मीज़ान अमल में वजनदार होगा। अफदलुल अमाल अहमजुहा, अफजल अमल वो है कि जिसमें ज़हमत ज्यादा हो, तो इसलिए वो पूरी कोशिश कीजिए कि हर महीने कम से कम 3 दिन मदनी काफिले में सफर की तरकीब रहे। लूटने रहमते काफिले में चलो, लूटने रहमते काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, होंगी हर मुश्किलें काफिले में चलो, होंगी हर मुश्किलें काफिले में चलो, खत्म हो शामते काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक सवाल इस तरह का आया है, कहते किसी का नाम बिस्मिल्लाह हो, और मैं अपने थोड़ा सा तरकीब से बयान कर रहा हूं, और वो इंतकाल कर जाए, तो जो नाम लेकर इसके स्वयं का ऐलान करे, क्या वो गुनाहगार होगा? अनोखा नाम है, इसमें और भी मसाइल हैं। अब बिस्मिल्लाह, उस फर्द ने कोई गलती की, या वो छोटा था जब गंदगी कर दी, पेशाब कर दिया, अब ये कैसे बोलेंगे? ये नहीं जरा जबान में चढ़ेगा कैसे? या गिर पड़ा, तो ये कैसे बोलेंगे कि फला गिर पड़ा? या उसने चोरी की, उसने उसको मारा, उसने ये गुनाह किया, वो गंदा काम किया, फला किया, फला शराबी है, तब ये नाम लेकर कैसे मतलब उकलेगा, जबान में कैसे चढ़ेगा? तो वही सोयम, या इसका इंतकाल हो गया, तो इसमें ये नाम लेकर कैसे बोलेगा? तो इस तरह के नाम ना हो जिससे मसाइल खड़े हों। नाम बुजुर्गों के नाम पर रखें, सीधे सीधे अवाम बोल भी सके, एहतियात करना अच्छा है। अब अगर किसी ने ऐलान किया तो उससे मुराद बिस्मिल्लाह शरीफ का सोयम तो नहीं है, लेकिन ये कि वो ना गुनाहगार होगा, मगर ये कि ऐसा नाम रखने से बचना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फिर एक और जवाब दे दें, कहते बहुत छोटा बच्चा जब हंसता है तो बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला से बातें कर रहा है, या उससे परियां खिला रही हैं, क्या ये सही है? परियां खिला रही है ये सुना था, अल्लाह से बातें करता है आज सुना। अल्लाह ही बेहतर जाने, कहीं किताब से नहीं पढ़ा, उलमा से नहीं सुना। जो बात उलमा फरमाए ना तो वो कुछ समझ में आती होती है, वजनदार होती है। इल्म के उलमा खाली दाढ़ी रखने वाले नहीं, ना खाली मस्जिद के इमाम, हर इमाम में मस्जिद आलिम नहीं होता। अगर कोई ऐसा कहता है आपने पढ़ा नहीं है, तो क्या कोई ऐसा सवाल किया जाता था? अगर कोई ऐसा कहता है तो यार इसको देखो परियां खिला रही हैं,
یہ مندی منڈا دیکھو مسکرا رہا اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر اس طرح کسی بھی تحت کہتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ ظاہر اس پہ کوئی حکم کفر تو نہیں لگے گا، نہ اللہ کی توہین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ کسی ضرورت دینی کا انکار ہے. اب ایک ایسی بات ہے یہ بغیر تحقیق کی بات کرنی نہیں چاہیے، اس طرح کی باتیں. یہ کہتے ہیں کہ نماز میں شک ہو کہ میری نماز ٹوٹ گئی یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو کیا کیا جائے؟ اصل میں صرف شک و شبے سے تو کچھ نہیں ہوگا، یقین ہونا چاہیے کہ کیوں ٹوٹی ہے، وجہ کوئی ہو نا جس پر تو اس بنیاد پہ کہیں گے تو یقین کے ساتھ ہی یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. ظن غالب پر بھی نہیں ٹوٹے گی. نہیں ظن غالب پر ٹوٹے گی. اب وہ غلطی بھی دیکھی جائے گی کہ وہ ٹوٹنے والی ہے یا نہیں ہے. اب وہ اگر ایسی غلطی ہے کہ جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اب ظن غالب پہ تو پھر وہ سجدہ سہو کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں وتر کے بعد کون سی تسبیح پڑھنا سنت ہے اور یہ کیسے پڑھی جائے؟ سبحان الملک القدوس، یہ وتر کے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان الملک القدوس. تیسری بار زور سے پڑھیں گے، اتنا نہیں کہ دوسرا نماز بھول جائے، کچھ زور سے پڑھیں، جیسے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس. اب یہ تیسری بار میں نے زور سے پڑھا. یہ تسبیح پڑھنا مستحب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہے، پڑھے گا تو ثواب کا حقدار ہے. اب یہاں یہ پوچھ رہے ہیں ایک اور کہ جس کو غسل میں دیر لگتی ہو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ اچھا وہ دیر تک انگوڑتا رہتا ہے، آنگوڑتا ہے، نہاتا ہے، غسل کرتا جب ہے. تک پانی کا قصدن اسراف نہ پایا گیا اس وقت تک تو گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مال ضائع کرنا تو گناہ ہے. یہ پانی ضائع کرنا یہ بھی وہی اسراف ہے کہ اس سے گناہ ہوتا ہے. پانی اگر بلا ضرورت، جیسے کہ یہ پیا، آدھا پیتے ہیں آدھا یوں بھر کر کے پھینک دیتے ہیں، تو یہ بھی اسراف اور گناہ. دوسرے کا جھوٹا پانی مسلمان کا یوں اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں. یہ ہوٹل والے یہ کام بہت کرتے ہیں، گلاس وہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں لوگ اور یہ اٹھا کے بہا دیتے ہیں، اور عوام بھی بہا دیتے ہیں، گھروں میں بھی بہاتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتے. حالانکہ روایت ہے سور المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اب اس کے لیے کوئی پیر صاحب ہونا ضروری نہیں ہے کہ پیر صاحب کے جھوٹے میں شفا ہے، ہر مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. تو یہ کہ مسلمان کا جھوٹا کھانا پانی یہ پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو استعمال کر لینا چاہیے، اور معاذ اللہ اس کو عیب بھی نہیں سمجھنا چاہیے، شوق سے پینا چاہیے کہ میرے ظاہری باطنی گناہوں کے شفا مل جائے. اور اس نے زن ہوگا، اچھی نیت ہوگی تو کوئی کیا بعید کہ ہمیں شفا حاصل ہو جائے. آپ نے جو پانی کے بارے میں بھی جیسے فرمایا، میں کچھ یہ عرض کروں گا. اب وضو میں یہ تعین کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ 3 بار دھونے وغیرہ کے حوالے سے اعضاء وغیرہ دھونا. اب ایک نارمل شخص ہے جو جیسے عام غسل کرتے ہیں، روزانہ بھی غسل کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے یا آتے وقت غسل کرتے ہیں. اب عام آدمی جو غسل کر رہا ہے نارمل، اس کا یہ تعین کرنا کہ میں نے آج اپنے غسل میں جتنا پانی استعمال کیا، یہ پانی جو میں نے استعمال کیا یہ اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے. اب مزید استعمال کروں گا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا. یا اب اتنا استعمال، اب ایک شخص کھڑا ہے شاور کے نیچے اور وہ گرم پانی آ رہا ہے، اس کو اس کے بدن کو راحت مل رہی ہے، جو بھی ہے. اور بعض تو مطلب کہ نکلتے دیر سے ہیں. تو یوں غسل کرتے وقت، نارمل غسل کرتے وقت بھی اس کا تعین ہونا یہ اپنے زن پر آئے گا یا کیا آئے گا؟ اب جیسے تبرید کے لیے پانی بہایا، ٹھنڈک لینے کے لیے، یا اس کی پانی کی گرمائش سے اس کا کوئی طباً مقصد ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا، تو یہ اسراف نہیں ہے. اسراف اس صورت میں ہے کہ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، خواہ کا ڈر کر کے جا رہا ہے پانی. اب جیسے وضو کرتے ہیں تو ایک دم نل کا دھدوڑا کھول دیتے ہیں، بہت بڑا دھارا بہ رہا ہوتا ہے، ابھی راستے نے چڑھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ اسراف نہیں، تو اسراف کیا ہے؟ یعنی اگر میں اپنے بدن پر ہی پانی لے رہا ہوں تو میں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کر رہا ہوں. مقصد ہے تو ہاں، بے مقصد نہیں، خواہ غفلت کی وجہ سے باہر آئے تو اسراف ہی ہوگا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو در
سے تسبیح ہے، جہاد جستجوئے علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجوئے علم یہ بلندی